آج ہم اپنی 6th کلاس کی اردو ٹیکسٹ بک سے سبق نمبر 17 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی اسٹڈی کریں گے. ایک نظم ہے یہ جو آپ کو پیج نمبر 67 پہ ملے گی. یہ جو نظم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ کوئی آپ کے لیے نئی نظم نہیں ہے، آپ نے ہزاروں بار اس کو سنا ہوگا، پہلی بار نہیں سن رہے ہیں. یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک بہت مشہور نظم ہے جو کہ وطن پرستی کے اوپر لکھی گئی ہے. تو چلیے آج ہم اس کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، سارے جہاں سے اچھا یعنی ساری دنیا سے اچھا ہے ہمارا ہندوستان. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا ہندوستان ساری دنیا سے اچھا ہے. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم اس کی بلبلیں ہیں اور یہ ہمارا خوبصورت چمن یعنی کہ گلستان ہے. یہ ہمارا خوبصورت چمن ہے، گلستان ہے اور ہم اس کی بلبلیں ہیں. نیکسٹ اس کا مصرع دیکھتے ہیں. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت یعنی کہ بے وطنی، یعنی کہ اگر آپ دوسرے وطن میں ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، پھر بھی آپ کا دل کہاں رہتا ہے؟ وطن میں رہتا ہے. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، تو ہمیں بھی وہیں سمجھو جہاں ہمارا دل ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں، ہم غربت میں ہیں، ہم بے وطنی میں ہیں یا سفر میں ہیں، تو پھر بھی ہمارا دل کہاں ہے؟ اپنے ہی وطن میں ہے. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. پربت جو ہے وہ اردو میں پروت کو کہتے ہیں، وہ سب سے اونچا. پروت ہمارا اتنا اونچا ہے یعنی کہ پہاڑ. ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو جو کہ آسمان کا پڑوسی ہے. اتنا اونچا ہے کہ اسے آسمان کا پڑوسی کہہ دیا گیا ہے اس نظم میں. وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا. سنتری کہتے ہیں محافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والا، یعنی کہ جیسے کہ گارڈ. وہ ہمارا پربت اتنا اونچا ہے، آسمان کا پڑوسی ہے جو کہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمارا پاسباں یعنی کہ چوکیدار. سنتری محافظ یعنی کہ ایک طریقے سے واچ مین کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے کہ واچ مین کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا تھا. تو ہماری رکھوالی، ہمارے ملک کی رکھوالی اس طریقے سے کون کرتا ہے؟ پربت کرتا ہے ہمارا، جو کہ آسمان کا پڑوسی ہے. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گودی یعنی کہ وادی، کھیلتی ہیں یعنی کہ بہتی ہیں. ہزاروں ندیاں، ہزاروں ندیاں اس کی وادی میں بہتی ہیں. گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا. گلشن ہمارا مطلب ہمارا ہندوستان، ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے. رشک جنا، جنا کہتے ہیں جنت کو. جنت کے لیے جو رشک کا باعث ہے، یا رشک یعنی کہ رشک کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر یہ خواہش ہونا، کسی کے جیسا بننے کی خواہش ہونا. تو ہمارا ہندوستان اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر جنت بھی رشک کرتی ہے. جنت کو بھی اس سے جلن ہوتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں جتنا کہ ہندوستان ہے. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. آپ کہتے ہیں پانی کو. رود یعنی کہ دریا، گنگا. اے آب رود گنگا یعنی کہ دریائے گنگا کے پانی. اے دریائے گنگا کے پانی، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تمہارے کنارے ہمارا کارواں اترا تھا؟ یعنی کہ جب تمہارے کنارے ہم بسے تھے، ہمارا ہندوستان بسا تھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. بیر یعنی کہ نفرت اور بدمزگی، یعنی کہ ہندوستان کا کوئی بھی، ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کا کوئی بھی مذہب آپس میں نفرت کرنا نہیں سکھاتا. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہندی یعنی کہ ہندوستانی. ہم سے مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، یعنی کہ ہم شکل ایک جیسی شکل، ہم خیال ایک جیسے خیال، ہم نام ایک جیسے نام. تو اسی طریقے سے جب ہم وطن آ گیا یعنی کہ ایک وطن والے. ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ایک وطن والے ہیں. یونان مصر و روما سب مٹ گئے جہاں. یونان گریس کا پرانا نام ہے، گریس کو کہتے ہیں یونان. مصر کہتے ہیں ایجپٹ کو، اور روم، روما سے مطلب یہاں پہ روم سے ہے. یونان مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے. یہ جو تین نام یہاں پر لیے گئے ہیں، یونان، مصر اور روم، تو یہ ایک ٹائم پہ بہت بڑی شکتی کے روپ میں ابھری تھی، لیکن اب ان کا وہ عہدہ، وہ مقام نہیں رہا جس طریقے سے یہ ابھری تھی. ان کا وہ نام اب مٹ چکا ہے. اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. یہ جو اتنی بڑی شکتیاں کسی دور میں ابھری تھی، یہ اب اتنی بڑی نہیں رہی، ان کا نام مٹ چکا ہے. لیکن ہم جنہوں نے اتنا ظلم سہا، دشمنوں کے اتنے ظلم سہے، اس کے باوجود بھی آج تک ہم باقی ہیں.
وہی ہماری شان باقی ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کچھ تو بات ایسی ہے کہ ہمیں دنیا نے کتنی ہی مٹانے کی کوشش کی لیکن ہماری ہستی مٹتی نہیں ہے، صدیوں رہا ہے دشمن دور، یہ زمانہ یہ دنیا صدیوں ہماری دشمن رہی ہے، ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہماری ہستی آج بھی ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی نظم کا جو لاسٹ شعر ہوتا ہے وہاں پہ شاعر اپنا نام بیان کرتا ہے، اور یہ جو سمبل ہوتا ہے یہ نام کو شو کرتا ہے، جہاں پر یہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ مطلب نام ہوتا ہے۔ تو یہ لاسٹ میں اس نظم میں شاعر نے اپنا نام دیا ہے اقبال۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں، محرم کہتے ہیں واقف حال، یعنی کہ جاننے والا کوئی، آپ کا کوئی اپنا، جسے اسے محرم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ تو اپنا کوئی محرم نہیں ہے جہاں میں، تو دنیا میں کوئی ہمارا جاننے والا نہیں ہے۔ معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، کسی کو ہمارا وہ درد معلوم نہیں جو ہم نے سہا ہے، یعنی کہ ہم نے کتنا کچھ سہا ہے، ہم نے انگریزوں کے ظلم سہے ہیں، زیادتیاں سہی ہیں۔ تو دنیا صرف ہمیں ہماری شکتیوں کو دیکھ رہی ہے، ہمارے ملک کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا ہمارا درد نہاں، یعنی کہ چھپا ہوا درد کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کچھ سہ کر آج ہم ایسے کھڑے ہوئے ہیں۔